نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله واصحابه اجمعين. معزز سامعین، سورہ فاتحہ کی تفسیر سابقہ دروس میں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور اس سورت کے کچھ خواص اور کچھ اسرار مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا کچھ حصہ رمضان شریف میں عرض کیا تھا اور ایک حصہ وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے نور سے مستفیض فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے خواص اور اس کے فضائل اور اس کے اسرار میں ایک بحث امام راضی نے فرمائی ہے، اور اس کے کچھ متعلقات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے اور اس میں کچھ ایسی گفتگو ہے کہ عین ممکن ہے کہ آپ نے اس کو پہلے بعض حضرات نے سماعت نہ کیا ہو یا اس طرف توجہ نہ ہو۔ آہستہ آہستہ کے مادی دور یہ غالب آتا جا رہا ہے، روحانی اور جو نورانی معاملات ہیں وہ کافی حد تک لوگ ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ جس قدر کے دین سے دوری ہو رہی ہے، وہ روحانی اور نورانی معاملات لوگوں کے اذہان سے مدھم ہو رہے ہیں، اور وہ جو مقام
رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اس کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ جو گمراہ لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی گمراہ، اور جو اہل حق ہیں وہ بھی بسا اوقات بہت سی چیزیں بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ لوگ انکار کر دیں گے یا اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ ٹھیک سامنے نہیں آ رہے۔ لوگ مقام مصطفیٰ سے دور ہو رہے ہیں، اس کو سمجھنے سے اور اس کی طرف توجہ کرنے سے یہ وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ معاملات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج کی بحث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور انبیاء کرام کے فضائل میں سے کچھ ایسے فضائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ ایمان تازہ ہوگا۔ اور میں یہ تمہید اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت شان مصطفیٰ کا بیان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ذہن اس طرف رکھنا چاہیے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی کہ اس ہستی والا صفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ جل جلالہ کے بعد مخلوق میں سب سے جو افضل ترین ذات اور ہستی ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ کی شان بیان ہو رہی ہے۔ لہذا ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم جیسے ہیں۔ مفسرین نے، علماء نے، محققین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بشریت کو سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر اپنے جیسا سمجھتا ہے، اور یقیناً انبیاء ہم جیسے ہیں، ہم جیسے نہیں، اگرچہ بظاہر ایسے لفظ ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں قرآن حکیم میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی جانور ہے زمین پہ چلنے والا، اور کوئی بھی پرندہ ہے جو اڑتا ہے، یہ امم امثالکم، یہ تم جیسے ہے، امثالکم، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ پیارے محبوب ارشاد فرما دیجیے ان کو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ بظاہر ایسے لفظ ہیں، لیکن اس سے نہ تو برابری ثابت ہوتی ہے اور نہ ہم مثل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے، کیونکہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آئندہ درس سورہ البقرہ سے شروع کریں، اس لیے میں نے اس گفتگو کو سمیٹنا ہے۔ تو میں یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ قرآن حکیم میں تو یہاں ہر جانور اور ہر پرندے کو یہ کہا گیا کہ یہ تم جیسا ہے، امثالکم، اور مثلکم یہ ایک لفظ۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا برابری ثابت ہو جائے گی؟ پھر جانوروں میں آپ کو پتہ ہے مختلف جانوروں کے نام لیے جا سکتے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ انسان کی مثل ہے، یا جو ایسا تصور رکھتے ہیں اگر ان کو یہ کہا جائے کہ قرآن حکیم کے مطابق تم گدھے جیسے ہو تو پھر اس کو کیا لگے گا؟ کہ قرآن حکیم میں آ گیا ہے تو یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ تو جب ایک عام انسان کا معاملہ ہو تو وہ کہے گا کہ
اس کا معنی یہ نہیں ہے تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ ہو تو پھر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ مثلکم کا معنی یہ ہے؟ پھر بھی یہی کہا جائے گا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ برابری ثابت ہو جائے مثلیت. اپنے مقام پہ اس کی بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. تو ذہن میں جب یہ تصور ہو کہ وہ کہاں وہ پاک ہستیاں اور کہاں ہم، برابری کا اور ہم مثل ہونے کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو اس مقام پہ امام راضی نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ علم ان عالم الدنیا عالم قدورہ، جو دنیا ہے یہ قدورت والا جہان ہے. ان عالم الدنیا عالم قدورہ، جو دنیا ہے یہ میلہ کچیلا ہے، یہ قدورت والا ہے، یہ جہان ہے. اور جو آخرت ہے عالم الصفا، وہ صفائی والا جہان ہے. سبحان اللہ. آخرت وہ نورانی اور صفائی والا جہان ہے، اور دنیا یہ قدورت اور میل کچیل والا جہان ہے. اور آخرت جو ہے فالآخرۃ بالنسبۃ الی الدنیا کالاصل بالنسبۃ الی الفرع. اور آخرت جو ہے جب اس کی نسبت ہم دنیا کی طرف کرتے ہیں تو آخرت اصل ہے اور یہ دنیا اس کی فرع. یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح کہ ایک درخت ہوتا ہے اور پھر اس کا سایہ، آخرت اصل ہے اور یہ دنیا اس کی مثال ایک سائے ہے. اور حدیث شریف میں آیا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ اپنی انگلی کو تم کھلے سمندر میں داخل کرو اور پھر واپس اٹھاؤ تو انگلی کے ساتھ جو کچھ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو باقی سارا سمندر ہے وہ آخرت ہے. تو اس طرح ارشاد فرمایا کہ اصل جہان جو ہے وہ آخرت ہے، اصل وہ ہے، اور یہ آگے پھر اس کی فرع ہے، اس کا سایہ ہے، اصل وہ ہے. اور یہاں ارشاد فرمایا کہ کل جسم بالنسبت الی الظل، جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے اور پھر اس کا سایہ ہوتا ہے. درخت ہے اس کا سایہ ہے، ایک انسان ہے اور پھر اس کا سایہ ہے. انسان اصل ہے اور سایہ وہ اصل نہیں ہے. درخت جو ہے وہ اس سایہ کے مقابلے میں اصل ہے، وہ سایہ اصل نہیں ہے. یہ دنیا اور یہ سارا جہان آخرت کے مقابلے میں یہ سائے کی حیثیت رکھتی ہے، اصل وہ ہے. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی، لمبی بات ہے لیکن ہم نے اس سے یہ نقطہ لینا ہے کہ یہ دنیا عالم قدورت ہے، میلا کچیلا جہان ہے، اس میں قدورت ہے، آخرت میں صفائی ہے. لیکن یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی آخرت میں ہے دنیا میں اس کی مثال موجود ہے. جس طرح کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو پھل دیے جائیں گے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس جیسا ہی پھل ہے جو دنیا میں ہم کھاتے تھے، لیکن ذائقہ میں وہ بہت عمدہ ہوتا ہے، بہت اعلیٰ، لیکن دیکھنے میں اسی طرح محسوس ہوگا جس طرح کے دنیا کے پھل ہیں ایسے ہی محسوس ہوگا. تو یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جو کچھ بھی ہے دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں. خالق کائنات جل جلالہ محمد نوالہ کی قدرتیں ہیں اور ان قدرتوں کے مشاہدات وہ سارے اس جہان کے اندر موجود ہیں. اب ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدنیا ملعونۃ وما فیہا،
دنیا ملعون ہے، یعنی اس کے اوپر لعنت ہے، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر بھی۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس ذیل میں ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ ایک مہلک و چہلہ ہے، تو ساری اسی طرح ہے۔ آخرت کی مثالیں بھی اس میں ہیں، دنیا میں جو آخرت میں ہے اس کی مثال بھی اس کے اندر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری میلی کچیلی نہیں، اس کے اندر آخرت کی وہ جو پاکیزہ اور صفائی والا جہان ہے، وہ جو نور والا جہان ہے، اس کی مثال دنیا میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی۔ تو کیا اس کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ؟ اب یہ دیکھنا، دنیا اس حیثیت سے کہ صرف دنیا ہے، اس کا حکم اور ہے، لیکن دنیا میں تو انبیاء بھی ہیں، دنیا میں تو اولیاء بھی ہیں، دنیا میں تو فرشتے بھی آتے جاتے ہیں، ہمارے کندھوں کے اوپر بھی ہیں اور چلتے پھرتے رہتے ہیں زمین کے اوپر، فرشتے بھی ہیں، سارا ایک ماحول ہے۔ تو یہاں ایک انداز میں آپ اس طرح سمجھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا کا نہ ہو اللہ کا ہو، وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کدورت والا نہیں، وہ صفائی والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی صاحب منصب لوگ چاہیے نا۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث کو پڑھے کہ دنیا ملعون ہے، تو بھائی دنیا میں تو انبیاء بھی ہیں، کیا کہے گا پھر؟ کیا یہ مطلق ہوگی تو کافر ہو جائے گا؟ بھائی دنیا میں رہتے ہوئے جو اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، وہ آخرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا وہ کدورت والے جہان میں رہتے ہوئے وہ صفائی والا ہے، وہ نور والا ہے، وہ آخرت والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک صوفیاء نے بات فرمائی ہے کہ علماء کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے علماء دنیا اور ایک ہوتے ہیں علماء آخرت۔ یہ دو قسمیں، اور جو علماء دنیا ہیں ان کے اوپر کبھی حقائق منکشف نہیں ہو سکتے، کیونکہ علماء ہوتے ہوئے ان کی نظر دنیا پر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے جو قرآن پڑھتے ہیں، سارے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نظر جب دنیا پر ہے، وہ دنیا کے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں، آخرت کو نہیں سمجھتے، نورانی اور روحانی ماحول کو نہیں سمجھتے۔ جو علماء دنیا ہیں ان کی پہنچ دنیا تک ہی ہوتی ہے، وہ صفائی والے جہان کے مناظر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جو علماء آخرت ہیں جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہ اس نورانی جہان کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں، روحانی کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور جو علماء آخرت ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اہل علم انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ جو انبیاء کے علوم ہیں علماء آخرت کے پاس ہوتے ہیں، ہم اس لیے ان کے پیچھے چلتے ہیں، علماء آخرت کے پیچھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے کہ نتیجے تک ہمیں اگر کسی نے پہنچانا ہے تو علماء آخرت نے پہنچانا ہے۔ نتیجے تک اگر ہمیں کسی نے پہنچانا ہے تو انہوں نے پہنچانا ہے جن کے پاس انبیاء کی وراثت ہے، ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم نتیجے تک پہنچیں گے۔ معزز سامعین، اب یہ جو جہان ہے، جو دنیا ہے، عالم قدورت ہے، اور آخرت عالم صفا ہے، اور آخرت کی مثالیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو ہم انبیاء کرام کو پہلے لیتے ہیں، اور پھر اور بھی کافی ساری اس میں مثالیں آ جائیں گی۔ انبیاء کرام اس دنیا میں ہوتے ہیں، یہ
ایک نورانی اور روحانی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں رہتے ہوئے ان کا جہان اور ہوتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ان کا ماحول اور ہوتا ہے۔ کافروں نے یہی کہا تھا نا کہ کھاتے ہیں پیتے بازار میں جاتے ہیں ہم جیسے ہیں۔ کافر کی یہ سوچ ہے۔ قرآن حکیم کے متعدد مقامات ہیں کہ کفار نے کہا کہ ہم جیسے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہاتھ ہیں پاؤں ہیں، سارے معاملات۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جیسے ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی نظر کہاں تک ہے؟ ارشاد فرمایا این خورت آیت ہما بخل و حسد آن خورت زائد ہما نور احد۔ یہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا یہ کھاتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے اور وہ کھاتے ہیں تو کیا پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کھانے کو دیکھا، نتیجے کو نہیں دیکھا، صرف دیکھا کہ کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں تو حسد پیدا ہوتا ہے، بخل پیدا ہوتا ہے، غلاظت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کھاتے ہیں تو اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، غلاظت پیدا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کھانے کو دیکھا، آگے رزلٹ کو نہیں دیکھا کہ ان کا اندر جو ماحول ہے وہ نورانی ہے۔ جو پاک چیز کھاتے ہیں اندر جا کے اور زیادہ پاک ہو جاتی ہے، اور یہ جو کھاتے ہیں پاک چیزیں اندر جا کے پلید ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام یہاں مولانا روم نے بڑی بات کی ہے، تو قرآن حکیم سے تھوڑا سا میں مزید بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ جانور ہیں نا، ان کو دیکھ لو تو بڑا اس میں عبرت کا سامان ہے، بڑا نتیجہ ہے۔ جانوروں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو کہ ہم نے جانوروں میں تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ بھی یہ کھاتے اور پیتے ہیں وہ اسی کا گوبر بھی بنتا ہے اور دودھ بھی بنتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے نا کہ ایک جانور ہے وہ کھاتا ہے، جتنا کھاتا ہے اسی سے گوبر بھی اسی سے بن رہا ہے، خون بھی اسی سے اور دودھ بھی اسی سے بن رہا ہے۔ اب آپ اس میں غور و فکر کریں کہ جانور نے کھایا تو اس کے اندر والا جو ماحول اللہ نے بنایا کچھ اس طرح ماحول بنایا کہ ہمارے کھانے پینے کے لیے اس میں غذا بنائے۔ ارشاد فرمایا کہ یہاں غور و فکر کرو، اور پھر مولانا روم نے تو سینکڑوں مثالیں دی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی ہے، یہ بھی یہ پھول جڑی بوٹیاں یہ کھاتی ہے پیتی ہے، اور جو دوسری مکھیاں ہیں وہ بھی اسی طرح کھاتی پیتی ہیں، لیکن اندر کے ماحول کا بڑا فرق ہے۔ یہ شہد والی مکھی جو کھاتی ہے نا، اس سے شہد بنتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ تمہارے لیے شفا ہے۔ اب لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں شفا ہے، لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ادھر شہد کی مکھی، اب یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو شہد کی مکھی کھاتی ہے اس کے اندر جاتا ہے، پھر وہ اگلتی ہے، اس کا شہد بنتا ہے، اور اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر والا ماحول اللہ نے ایسا بنایا ہے، اور دوسری مکھی جب کھاتی ہے تو اس میں زہر بنتا ہے، شہد نہیں بنتا۔ تو ایسی مثالیں دی قرآن حکیم میں بھی، یہ سامنے آ گیا۔ تو اب مفسرین نے ان چیزوں کو سامنے رکھا اور احادیث کو بھی سامنے رکھا، مقام رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ جو انبیاء کا ماحول ہے ظاہری اور باطنی، یہ ہم جیسا نہیں۔ جب ساری مخلوق میں باقی میں اللہ تعالیٰ نے امتیاز رکھ دیا ہے
اور وہ تمہارے سامنے ہے، وہاں فرق مانتے ہو کہ ایک مکھی سے شہد برآمد ہو رہا ہے، دوسری سے زہر برآمد ہو رہا ہے، ہیں مکھیاں دونوں. اور یہاں جب تم نے انسانوں کو دیکھا تو کیوں برابری کے چکر میں پڑ گئے؟ انبیاء کا مقام اور ماحول اور ہے، عام بشر کا مقام اور ماحول اور ہے. یہ اس جہان میں بھی آخرت کی مثال، وہ جو ہے نا کہ آخرت میں جو کچھ ہے اس کی مثال اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے. آخرت میں شہد ہے، وہ وہاں شہد کی نہریں ہیں، دودھ ہے، مشروبات ہیں، اس کی مثالیں اس دنیا کے اندر بھی موجود ہیں. اور آخرت میں جنتیوں کے اوپر جو انعام ہوگا وہ بہت بڑا انعام ہوگا. جنتیوں کے اوپر جنتی جب جنت میں ہوں گے تو کھائیں گے، پیئیں گے، سب کچھ کریں گے نا جنتی. اب یہ حدیث میں مسلم شریف میں بھی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث ہے. میں مختصر طور پہ مشکات شریف سے عرض کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اہل الجنت یأکلون فیہا ویشربون ولا یدفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتحطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال دشاء ورشق کرشق المسک. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، کیونکہ کھانا پینا تو ہے جنتیوں میں. تو جنت میں جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے، تھوکیں گے بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں کریں گے، بول و براز بھی نہیں ہوگا، ناک بھی نہیں ہوگا، تھوک بھی نہیں ہوگی، اور کسی قسم کی غلاظت نہیں ہوگی وہاں پہ. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کھائیں گے تو کھانا جائے گا کدھر؟ اتنا جو کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ ارشاد فرمایا جو شاہ ایک بیکار لیں گے اسی میں سب کچھ چلا جائے گا. ورشق کرشق المسک، اور پسینہ آئے گا، پسینے میں سب کچھ چلا جائے گا. تو کیا پسینے میں یہ بیکار میں بدبو ہوگی؟ فرمایا کرشق المسک، کستوری جیسی خوشبو ہوگی. جنتی جنت میں کھائیں گے، وہ جنت میں پیئیں گے، لیکن ان کے معاملات کس طرح ہوں گے؟ وہاں غلاظت نہیں ہوگی، وہ نورانی ماحول ہے، وہ روحانی ماحول ہے، وہ جنت والا ماحول ہے. وہ ایک بیکار لیں گے اس سے بھی خوشبو آئے گی، پسینہ آئے گا اس سے بھی خوشبو آئے گی، اور جو کچھ کھایا ہے وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے جنتیوں کے اندر والے ماحول کو نورانی جنت میں بنا دیا، نورانی بن گیا. اب جو کچھ وہ پاکیزہ کھایا اندر جا کے نور علی نور ہو گیا اور پاکیزہ ہو گیا. اور اس کی مثال اگر دنیا میں دیکھنی ہو تو انبیاء کرام، میں نے توحید اس لیے بنائی ہے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہ چلی جائے ورنہ ایمان سے فارغ ہو جائے. اگر ذہن میں ذرا سی بھی بات آئی نا، اب یہ عام جنتی ہم جیسا جب جنت میں جائے گا تو اس کا یہ حال ہے، تو کیا سوچتے ہو کہ انبیاء دنیا میں ہو اور ان کا وہ حال جہاں ہو؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. انبیاء کا حال دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہے، انبیاء کا حال دنیا میں ایسا ہے. تو آپ خود سمجھ جائیں کہ انبیاء کا مقام کیا ہے. میں حدیث کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. یہ تو میں نے ایک آپ کے سامنے ایک قیاس کیا کہ جنتی جنت میں اس انداز میں ہوں گے. تو امام راضی نے فرمایا کہ جو کچھ جنت میں ہے، آخرت میں ہے، اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں. اس کی مثالیں جنتی جب کھائیں گے نا وہاں پر پھل دیکھیں، کہیں گے یہ اس جیسا وہاں بھی تھا. تو جو کچھ وہاں ہے اس کی مثالیں دنیا کے اندر بھی موجود ہیں. تو انبیاء کرام ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، یہ دنیا میں ایسا ماحول رکھتے ہیں جو آخرت والا ماحول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انبیاء کے ماحول کو، اندرونی ماحول کو ایسا نورانی
ایسا روحانی بنایا ہے کہ غلاظت کا تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ بہت احادیث کا ذخیرہ ہے، لیکن میں یہاں پہ اختصار کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی، بہت بڑے محدث امام جلال الدین سیوطی، ان کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا خون اور آپ کا پیشاب پاک ہے۔ امت کے حق میں آپ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے نا، امت کے حق میں اب خود احادیث کی جو کتب ہے ان کے اندر بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ اب یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریشی جوان سے پچھنے لگوائے، وہ جو خون نکلوایا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رگ کا خون نکلوایا۔ جب وہ جوان پچھنے لگانے سے فارغ ہوا، وہ خون اٹھا کر لے گیا اور اس کو پی لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا، وہ جوان لے گیا اور اس نے پی لیا۔ اس کے بعد وہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا تیرا بھلا ہو، تو نے خون کدھر کیا؟ آپ تو جانتے ہیں، لیکن پوچھا صورتحال کو واضح کرنے کے لیے، تو نے خون کو کدھر کیا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اسے زمین پر بہانے سے بہتر جگہ پہ رکھ دیا۔ سبحان اللہ، میں نے اس کو زمین پہ نہیں بہایا، ایک محفوظ جگہ پہ اس کو میں نے رکھ دیا ہے اور وہ میرے پیٹ میں نے اس کو پی لی ہے۔ یہ عرض کی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، وہ نورانی خون اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ فرمایا اب وہ جہنم کی آگ سے تم محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ خون تو پلید ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا نہیں، اب تو جہنم سے محفوظ ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو خون ہے وہ پاک ہے، اگر امتی پی لے تو اس کا نصیب اچھا ہے۔ اب دوسرا مقام ام ایمن سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ السلام نے اٹھ کر پیالے کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں وہ پیشاب مبارک فرمایا، پیالے میں رات کو پیشاب مبارک فرما دیا۔ فرماتی ہے کہ رات کو میں اٹھی، مجھے پیاس لگی تھی، اس پیالے میں پانی پڑا تھا، میں نے اس کو پی لیا۔ میں نے پہلے تمہید بنائی ہے نا کہ ایسا عنوان لوگ نہیں بیان کرتے، آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا، لیکن مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے یہ عنوان بھی بیان کرنا چاہیے۔ بھائی احادیث میں ہے، اور یہ بندہ مومن کو مقام جنت میں ملے گا، تو اللہ پاک نے دنیا میں اس سے بہت اعلیٰ مقام انبیاء کو عطا فرما دیا۔ بندہ مومن کا عقل تو انکار نہیں کرتا، جبکہ اس کے اوپر قرآن بھی ہو، نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات بھی ہو، اور وہ سوچیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں، ذرا موازنہ کریں، شرم نہیں آتی ان کو؟ ہم جیسے مقام مصطفیٰ سے جب تک بے خبر رہیں گے تو شریعت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ توحید کو سمجھ سکتے، اور جب مقام مصطفیٰ کو بیان کیا جائے تو ان کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ توحید تو سمجھ اس وقت آئے گی جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے وہ قریب ہوں گے اور آپ کی محبت حاصل ہوگی اور مقام مصطفیٰ سمجھ آئے گا تو پھر توحید سمجھ آئے گی، ورنہ تو توحید سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ فرماتی ہے کہ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔
جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کر دیا کہ رات کو یہ معاملہ ہوا تھا، میں اٹھی تھی اور آپ نے جس پیالے میں رات کو پیشاب مبارک فرمایا میں نے وہ پی لی۔ آپ نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اب کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہ ہوگا، آئندہ تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے باہر آئے وہ شفا ہو، اور جو رسول اللہ کے پیٹ سے باہر ہے وہ شفا نہیں ہو سکتا۔ جو گائے اور بھینس کے پیٹ سے باہر آئے وہ دودھ ہمارے لیے غذا ہو اور شفا ہو، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے باہر آئے وہ شفا اور غذا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں اس عنوان کو سن کر، جن کو مقام مصطفیٰ سے آشنائی نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک اور مقام امام طبرانی نے روایت کیا، حضرت سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، میں نے آپ کے غسل کا پانی پی لیا اور میں نے پھر آپ سے عرض بھی کر دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے میں نے چند روایات پڑھی۔ حضرت علی قاری نے شرح شفا شریف میں ایک روایت لکھی ہے، امام علی قاری نے شرح شفا میں وہ روایت سماعت فرمائے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ کی بڑی عقیدت تھی، اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو صحابہ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ جب کھلے میدان میں نبی پاک علیہ السلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے جاتے اور کوئی وہاں پہ اس طرح رکاوٹ نہ ہوتی تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر آپ کے اوپر پردہ کر دیتے، سبحان اللہ، آپ رفع حاجت فرماتے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس تشریف لائے تو میں اس جگہ پہ پہنچا، میں نے وہاں پہ کچھ بھی نہیں دیکھا، 3 پتھر وہاں پہ پڑے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب اس کی پہلے تفسیر سن رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو کچھ انبیاء کے اجسام سے نکلے وہ زمین اس کو نگل جاتی ہے۔ ام المومنین کو ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انبیاء کرام کے جسم سے جو چیز خارج ہوتی ہے زمین اس کو نگل لیتی ہے، وہ تو پیالے میں محفوظ ہو گیا تو پی لیا، وہ خون محفوظ ہو گیا تو پی لیا، ورنہ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا تو وہاں پر 3 پتھر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ان پتھروں سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے ان پتھروں کو اٹھا لیا اور میں گھر آ گیا۔ جب بھی جمعے کا دن آتا تھا میں ان کو اپنی آستین میں رکھ کے مسجد میں آ جاتا تھا، اور ان پتھروں کی خوشبو ہر خوشبو پہ غالب آ جاتی تھی۔ ان پتھروں کی خوشبو ہر خوشبو اور عطر پر غالب آ جاتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما رکھا ہے۔ انبیاء کرام کو، رسولان اعظام کو اللہ تعالی نے یہ عظیم مقام عطا فرما رکھا ہے کہ وہ جو کچھ کے آخرت جو صفائی والا جہان ہے، نورانی جہان ہے، اس کی مثالیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں۔ شہد کی مکھی میں دیکھ لیں، دودھ میں دیکھ لیں، مشروبات میں دیکھ لیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ دیکھ لیں، اور انبیاء کرام کی ذوات کو دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے وہ ماحول جو انہیں اس سے بہت اعلیٰ دنیا میں دکھا دیا انبیاء کرام کی ذوات میں۔
معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ قدرتوں والا ہے، شان عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو ظاہری طور پہ یہ لباس بشریت بھی عطا فرمایا کہ ہم دیکھ سکیں اور استفادہ کر سکیں، لیکن اس کا معنی یہ قطعاً نہیں، نہ کسی مفسر نے لکھا نہ کسی محدث نے لکھا۔ ایک میں عرض کرتا ہوں یہاں پہ ایک نقطہ کہ یہاں پہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یہاں بھی بہت بڑا فرق ہے۔ ارشاد فرمایا یہ خطاب کفار کے ساتھ ہے کہ ان کو ارشاد فرما دو کہ میں تم جیسا ہوں، لیکن یوحا الی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ خود بخود یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ جس مقام پہ وحی آتی ہو اور دوسرے مقام جو عام مقام ہے جہاں وحی نہیں آتی، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ایک وہ مقام ہے جہاں وحی نہیں آتی، عام بشر ہے، ایک رسول پاک اور انبیاء کی ذوات ہیں جہاں وحی آتی ہے۔ تو جس مقام پہ وحی آتی ہے نام والا وہ مقام بڑا پرت والا اور اعلیٰ و عرفہ ہے، دوسرا جہاں وحی نہیں آتی وہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ارشاد فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں، صرف فرق یہ ہے کہ وحی آتی ہے۔ یہ صرف نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے کہ جس مقام پہ وحی آتی ہے اور جس مقام پہ وحی نہیں آتی یہ کسی طرح بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ صرف کی کیا بات ہے، یہاں تو برابری کا تصور ہی نہیں ہے۔ جس مقام پہ وحی آتی ہے وہ تو بہت بلند بالا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کی طرف ہماری توجہ رہے کہ ہماری غرض و غایت یہ ہے نا کہ قرآن حکیم کے نور سے ہمارا دل صاف ہو جائے۔ یہ غرض یہ ہے کیونکہ اس درس قرآن سے ہم کوئی قرآن کا ترجمہ کرنے کے قابل تو نہیں ہو جائیں گے، مفسر تو نہیں بن جائیں گے۔ صرف یہ ہے کہ قرآن حکیم کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور اس کی کچھ وضاحت کیا ہے کہ اس کی برکت سے ہماری صفائی ہو جائے۔ اور اگر بظاہر کوئی اور بات یاد نہ بھی رہے تو نتیجہ سامنے آ جائے کہ دل صاف ہو جائے، قرآن حکیم کا نور ہمارے دلوں کو صاف کر دے تاکہ مسائل شرع کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ رکاوٹ اسی مقام سے ہے، اسی مقام سے رکاوٹ ہے۔ جو اولیاء کرام کے مقام کو نہیں سمجھتے اور مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھتے، شریعت کے مسائل میں الجھے ہوئے اور ہر مسئلہ ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر شریعت مطہرہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ کریم جل شانہ ہمیں سورہ فاتحہ کی جو برکات ہیں اور جو اس کے فیوزات ہیں وہ نصیب فرمائے۔ مفسرین نے کچھ اس کے فضائل بھی لکھے ہیں، وہ بھی آپ حضرات کے کچھ میں عرض کرتا ہوں مختصر وقت میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، جو سورہ فاتحہ ہے یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور دم کیا جائے پانی کو، وہ پیا جائے، اللہ پاک شفا نصیب فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جابر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فاتحۃ الکتاب ہے یہ ہر شے کے لیے شفا ہے ما سوا موت کے۔ موت کا وقت تو معین ہے لیکن بقیہ تکالیف کے لیے یہ شفا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله احد فقد امنت كل شيء الا الموت۔ تفسیر مظہری میں مفسر نے یہ روایت درج کی ہے کہ جب تو بستر پہ سونے جاتا ہے
اور اپنا پہلو جو ہے وہ بستر کے اوپر تو رکھتا ہے تو پھر فاتحۃ الکتاب پڑھ اور سورہ اخلاص پڑھ. جب تو سو جاتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو نے اپنے آپ کو ہر شے سے محفوظ کر لیا. ماں سوا موت، سبحان اللہ. موت کے علاوہ تو نے اپنے آپ کو ہر شے سے محفوظ کر لیا. یہ ہے سورہ فاتحہ کا مقام اور مرتبہ، بے شمار اس کے فضائل ہیں. ایک مسئلہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ ہے، اور وہ تقریباً صرف یہاں بر صغیر میں ہے، عرب میں نہیں. یہ بعض لوگ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہیں. کسی عرب کو آپ نہیں سنیں گے کہ وہ اس طرح پڑھتا ہے، کیونکہ ان کی مادی زبان ہے. اس کو یہ زوئے توئے کے بعد جو زوئے ضا یہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم. اس کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر پڑھے تو وہ قرآن حکیم کے اندر تبدیلی ہے کہ بعد ہے اس کو یہ ضا پڑھ رہا ہے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی یہ حساس مسئلہ ہے نا. قرآن حکیم کے ایک حرف کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایک حرف کو کوئی تبدیل کرے. تو کیوں اس بعد کو ضا پڑھتا ہے؟ اگر کوئی جان بوجھ کر پڑھے گا غیر المغضوب تو علماء نے فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. اور اگر اس کو پتہ نہیں ہے اس طرح پڑھ گیا تو اس کی امامت جائز نہیں، کیونکہ اس کی نماز نہیں. یہ دال بھی نہیں کہ غلط دالین ہو، یہ ضا بھی نہیں کہ غلط ظالین ہو، یہ غاد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پتہ چلتا ہے کہ یہ غاد ہے، دال بھی نہیں اور ضا بھی نہیں، یہ غاد ہے. یہ یہاں اسی مقام پہ مفسرین اس مسئلے کو بھی لکھتے ہیں اور فقہا بھی اپنے مقام پہ اس مسئلے کو لکھتے ہیں. اس لیے اس کے اندر بھی یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم عجم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ تجوید سے ناواقف ہیں لامالا وہ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عرب کو سنا جائے کہ وہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں. مسجد حرام کے امام جو ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں، مسجد نبی شریف کے امام جو ہے وہ کس طرح پڑھتے ہیں. اگرچہ ان کے کافی مسائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمارا ان کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زبان کا تلفظ تو ٹھیک کرتے ہیں تو تلفظ ان سے سن لیں. تو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اگر کوئی اس طرح پڑھے تو اس کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہ گمراہی سے بچ جائے. اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.